پن بجلی پاکستان میں موجود صلاحیت، وسائل اور چیلنجز۔ پن بجلی قابل تجدید توانائی کی وہ قسم ہے جو گرتے ہوئے پانی اور اس کے تیز بہاؤ کی طاقت کو استعمال کر کے حاصل کی جاتی ہے۔ یہ دنیا میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا قابل تجدید توانائی کا ذریعہ ہے، جس سے کم و بیش دنیا کی کل قابل تجدید توانائی کا 54%، جبکہ دنیا کی کل توانائی کا 18% حاصل ہو رہا ہے۔ زمانے قدیم میں پانی کی طاقت کو مختلف قسم کی پانی کی ملوں، آبپاشی کے اصول اور مختلف قسم کے میکینیکل آلات جیسے چکی، آرے، کپڑے بنانے والے کھڈے، بڑے ہتھوڑے، ڈاک کرین اور گھریلو لفٹ وغیرہ کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ 19ویں صدی کے آخر میں پانی باقاعدہ بجلی پیدا کرنے کا ذریعہ بن گیا۔ نارتھمبرلینڈ 1878 میں کرکسائٹ پن بجلی سے چلنے والا پہلا گھر تھا، جبکہ پہلا تجارتی پن بجلی گھر 1879 میں نائگرا فالز میں تعمیر کیا گیا۔ پن بجلی کا استعمال 20ویں صدی کے اوائل سے بڑھنا شروع ہوا، جو آج تک جاری ہے۔ توانائی کا یہ منصوبہ نہ صرف سستا بلکہ ماحول دوست بھی ہے۔ اسی لیے عالمی بینک جیسا ادارہ پن بجلی کو، جو فضا میں کاربن کی خاطرخواہ مقدار کو خارج کیے بغیر بجلی پیدا کرتا ہے، معاشی ترقی کے ایک بڑے ذریعے کے طور پر دیکھتا ہے۔ پن بجلی کے حصول کے لیے مختلف قسم کے طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ پہلا، ڈیم یا حوض بنا کر پانی کو ذخیرہ کر کے ٹربائن کی مدد سے بجلی پیدا کرنا۔ دوسرا، رن آف ریور یعنی بہتے دریا میں پین سٹوک کے ذریعے، جس میں ڈیم بنانے کی ضرورت پیش نہ آئے۔ تیسرا، پمپڈ سٹوریج، جس میں ذخیرہ پانی کو پمپ کی مدد سے کھینچ کر توانائی کے حصول کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مختلف اعداد و شمار کے مطابق ایک ڈیم کی اوسط عمر 50 سال کی ہے، مگر کئی ڈیم اپنی 100 سالہ زندگی گزار چکے ہیں۔ شعبہ توانائی کے مطابق 30 میگا واٹ سے زائد صلاحیت کے حامل منصوبے بڑے، جبکہ 10 میگا واٹ یا کم کے منصوبے چھوٹے، اور 100 کلو واٹ کے منصوبے مائکرو پن بجلی کے اقسام میں تصور ہوتے ہیں۔ پن بجلی کے عمومی طور پر 3 بڑے حصے ہوتے ہیں، جس میں حوض جو پانی ذخیرہ کرنے کے لیے، ڈیم جو پانی کے بہاؤ کو قابو کرنے کے لیے، اور بجلی گھر جو بجلی بنانے کے لیے ہے۔ سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو پانی میں موجود متحرک توانائی یعنی کائنیٹک توانائی کو ڈیم میں نصب ٹربائن میکینیکل توانائی میں تبدیل کرتی ہے، جسے بعد ازاں جنریٹر بجلی یعنی الیکٹریکل توانائی میں تبدیل کرتے ہیں۔ بات پاکستان میں توانائی کے بحران کی ہو تو یہ گزشتہ کئی دہائیوں سے چلتا آ رہا ہے۔ لوڈ شیڈنگ نے جہاں لوگوں کی زندگیاں جیرن بنا رکھی ہیں، وہیں صنعتی محاذ پر ہم دنیا سے خاصا پیچھے رہ گئے ہیں۔ سیاسی رسہ کشی میں مگن مقتدر حلقوں نے عوام سے روشنیوں کے بلنگ و بانگ دعوے تو کیے، مگر کبھی بھی توانائی کے مسئلے کو سنجیدگی سے نہ لیا۔ گزشتہ کئی برسوں سے تیل اور گیس سے مہنگی توانائی کے حصول کی بدولت ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے۔ سی پیک میں موجود توانائی کے منصوبوں نے لوگوں کو امید کی ایک نئی راہ دکھائی ہے۔ گزشتہ 2 ادوار میں توانائی کے منصوبوں پر کچھ پیش رفت ہوئی اور موجودہ حکومت میں بھی قابل تجدید توانائی کے ذرائع پر دلچسپی لے رہی ہے۔ آج بہت سے منصوبوں پر کام جاری ہے اور کئی منصوبے پایہ تکمیل کو پہنچ چکے ہیں۔ اکنامک سروے 2019-20 کے مطابق پاکستان کی 2020 میں بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت 37,400 میگا واٹ تک پہنچ چکی تھی۔ صنعتی اور گھریلو زیادہ سے زیادہ طلب 25,000 میگا واٹ تک ہے، جبکہ ترسیل کی صلاحیت تقریباً 22,000 میگا واٹ پر تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان میں ترسیل کا نظام خاصا پرانا ہے۔ اس کی صلاحیت کو نہ صرف بڑھانے بلکہ اس میں جدید تقاضوں کے تحت تبدیلی وقت کی اہم ضرورت ہے۔ پاکستان میں توانائی کا ایک بڑا حصہ لائن لاسز اور بجلی چوری کی نظر ہو جاتا ہے۔ متعلقہ اداروں کو سوچنا ہوگا کہ کون سے عوامل کی بنا پر بجلی کی ترسیل میں مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ آخر توانائی کی وافر مقدار کے ہوتے ہوئے بھی لوڈ شیڈنگ کے مسائل سے کیوں دوچار ہیں؟ یونائیٹڈ اسٹیٹس گورنمنٹ کے مطابق 2019 میں پاکستان 64% توانائی حیاتیاتی ایندھن، 27% پن بجلی اور 9% دیگر قابل تجدید اور جوہری ذرائع سے حاصل کرتا رہا ہے، جبکہ وابڈا کے مطابق 2020 میں ہائیڈل شیئر 32% تک بڑھا دیا گیا ہے۔ بات پاکستان میں نصب منصوبوں کی ہو تو تقسیم کے وقت پاکستان کو وراثت میں 31.5 ملین نفوس کے لیے 60 میگا واٹ توانائی کے منصوبے نصیب ہوئے تھے۔ وابڈا کے قیام کے وقت 1958 میں پاکستان کی پن بجلی کی مقدار بڑھ کر 119 میگا واٹ تک پہنچ چکی تھی۔ پھر سندھ طاس معاہدے کے تحت پاکستان کا حق 142 ملین ایکڑ فٹ تک ٹھہرا تو وارسک ڈیم، منگلا اور تربیلا جیسے منصوبے نصب کیے گئے، جو آج بھی پاکستان کے بڑے منصوبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ پاکستان میں پن بجلی کے موجودہ نصب چھوٹے بڑے فعال منصوبے 90 کے قریب ہیں، جن کی مجموعی صلاحیت 10,132 میگا واٹ کی ہے، جس میں کم و بیش 5,700 میگا واٹ کے پی کے، پنجاب 1800، آزاد کشمیر 2400، گلگت بلتستان 147 اور سندھ میں 0.5 میگا واٹ کے منصوبے نصب ہیں۔
پاکستان کے چند بڑے فعال منصوبے تربیلا ڈیم جو دریائے سندھ پر ہری پور میں واقع ہے، یہ پاکستان کا زیر استعمال سب سے بڑا ڈیم ہے، جس کی صلاحیت 4888 سے 6298 میگا واٹ تک ہے۔ یہ منصوبہ 1976 میں مکمل ہوا۔ غازی برو تھا جو اٹک کے مقام پر دریائے سندھ سے منسلک منصوبہ ہے، یہ بہتے دریا پر نصب منصوبہ ہے جس کی صلاحیت 1450 میگا واٹ تک ہے۔ منگلا ڈیم میرپور آزاد کشمیر کے مقام پر دریائے جہلم پر واقع ہے، جس کی پیداواری صلاحیت 1000 میگا واٹ ہے، جبکہ اس کو 15% اضافی بوجھ پر چلایا جا رہا ہے اور اس کی 1500 میگا واٹ تک توسیع کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے۔ نیلم جہلم آزاد کشمیر میں جو 2018 میں فعال ہوا، قریب 970 میگا واٹ کی پیداواری صلاحیت کا منصوبہ ہے۔ وارسک ڈیم پشاور ویلی میں دریائے کابل پر واقع ہے۔ پاکستان نہ صرف پانی کو ذخیرہ کر کے توانائی پیدا کر سکتا ہے، بلکہ پانی کی قلت کو کم کرنے کے ساتھ زرعی رقبوں کو بحال و سیراب بھی کر سکتا ہے۔ پاکستان کی پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت 30% ہے، جبکہ اس کے مقابلے میں امریکہ کی دریائے کولوراڈو پر 497%، مصر کی دریائے نیل پر 281% اور بھارت کی ستلج بیاس بیسن پر 35% ہے۔ معروف سائنسی جریدے نیچر کے مطابق دنیا بھر کے دریاؤں کو پانی فراہم کرنے والے گلیشیئرز کا جائزہ لیا گیا، جن کی تحقیق کے مطابق دریائے سندھ سب سے زیادہ خطرے میں ہے۔ نیشنل جیوگرافک میں شائع ایک اندازے کے مطابق 2050 میں دریائے سندھ میں ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے پانی کا بہاؤ اپنے عروج پر ہوگا۔ موسمی تغیرات کو بھانپتے ہوئے پاکستان کو پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت کو بڑھانا ہوگا تاکہ آئندہ موسمی تبدیلیوں کے سبب پیش آنے والے سیلابی ریلوں سے نہ صرف مقامی آبادی کو محفوظ بنایا جا سکے بلکہ اس کو ذخیرہ کر کے زرعی رقبوں کی بحالی اور بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کیا جا سکے۔ ڈیم کے کچھ منفی اثرات جن کو ماضی میں چیلنجز کے طور پر لیا جا سکتا ہے، جیسے کہ زمین کا کٹاؤ، تلچھٹ، مختلف اسپیشیز کا خاتمہ، موسمی تغیرات، بارشوں کی زیادتی، پانی میں کھار کا بڑھنا، مختلف قسم کی بیماریوں کا پھیلاؤ اور زمین کی گردش میں تبدیلی۔ ناسا کی تحقیق کے مطابق چین کے 3 گارجس ڈیم کی بدولت زمین کی گردش 0.06 مائکرو سیکنڈ سست ہو گئی ہے وغیرہ۔ ڈیم کی جگہ سے آبادی کی ہجرت کے مسائل بھی علاقائی اور سیاسی سطح پر حل ہو سکتے ہیں۔